بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھنا، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صبر سے گزارا کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جس سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکتے ہو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو،
کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل ہی جاتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ جانا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اور اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجے کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گا۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے رہتے ہو۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی اپنی ساری رکھ دو۔